بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو۔ یہ جنوری 1898 کی بات ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح وکالت کرنے ممبئی پہنچے۔ شروع میں انہیں خاصی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، پھر وہ بہت جلد شہر کے کامیاب ترین بیرسٹروں میں شمار ہونے لگے۔ بعد میں ہندوستان میں چوٹی کے بیرسٹر تصور کیے گئے۔ انہوں نے کبھی غلط اور جھوٹا مقدمہ قبول نہیں کیا، ہمیشہ اعلیٰ کردار اور اصول پرستی کا مظاہرہ کیا۔ دولت کا لالچ ان کے پاس سے بھی نہیں گزرا تھا۔ اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ کمانے والے بیرسٹر تھے اور بڑی شان سے رہا کرتے تھے۔ قائد اعظم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت سے من گھڑت واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے غربت میں آنکھ کھولی اور وہ سڑک پر لگے لیمپ کی روشنی میں پڑھا کرتے کیونکہ گھر میں اس کا انتظام نہیں تھا۔ یہ سب افسانے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد علی جناح نے ایک خوشحال گھر میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد جناح پونجا متمول تاجر تھے جو اس زمانے میں بھی انگلستان اور چین تک مال برآمد کیا کرتے۔ محمد علی جناح نے کبھی فیس معاف نہیں کروائی۔ اوائل عمری ہی میں کاروبار اور تعلیم کے لیے ان کا عازم انگلستان ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے والد بڑے خوشحال اور صاحب حیثیت تھے، ورنہ اس زمانے میں کوئی عام ہندوستانی تو ولایت جانے کا تصور تک نہیں کر سکتا تھا۔ محمد علی جناح ساری زندگی برطانوی حکومت اور انگریزوں سے مرعوب نہ ہوئے تھے۔ یہ بے خوفی اور خود اعتمادی لڑکپن میں انگلستان میں قیام کا نتیجہ ہے۔ وہ اس عمر میں ہی انگریزوں کے مزاج شناس ہو گئے تھے۔ انہوں نے انگریزیوں کی اہلیت کا اندازہ لگا لیا اور ان پر اپنی ذہانت، امانت، قابلیت اور لیاقت کا سکہ جما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی بڑے سے بڑے انگریز سے بھی مرعوب نہیں ہوئے۔ وہ ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے اور ان سے ذرا بھی خائف نہ تھے۔ ایک سوانح نگار نے یہ داستان لکھی ہے کہ وہ بچپن سے صفائی پسند اور نصیف مزاج تھے اور ہم عمر بچوں کو گولیاں کھیلنے سے منع کرتے تاکہ کپڑے گندے نہ ہوں۔ ان کی صفائی پسندی اور نفاست طبع برحق ہے، لیکن مٹی سے نہ کھیلنے کی کہانی مبالغہ ہے، کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بذات خود ایک تقریر میں کہا تھا کہ وہ کراچی شہر میں ساحل پر سنگریزوں سے کھیلا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ریتلی زمین پر گولیاں کھیلنا ممکن ہی نہیں۔ نوعمر محمد علی جناح کو سمندر اور ساحلی سفر سے بھی دلچسپی تھی۔ ان کے والد نے ایک بڑی لانچ خریدی تھی جس کا نام جناح رکھا تھا۔ اس وقت قائد اعظم کی عمر صرف 10 سال تھی۔ جب اس لانچ کو سمندر میں اتارنے کی رسم ادا کی گئی تو محمد علی سب سے پہلے اس میں بیٹھ گئے اور آخر میں کشتی سے اترے۔ کشتی اور سمندر کی سیر کا انہیں بے حد شوق تھا۔ وہ پہلی جماعت کے طالب علم تھے جب انہوں نے کراچی سے بمبئی تک کا سمندری سفر کیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ قائد اعظم انگلستان میں زبان طالب علمی میں قیام کرنے کے باوجود کرکٹ سے دلچسپی پیدا نہ کر سکے۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں جب انہوں نے کرکٹ کھیلی یا میچ دیکھا ہو۔ البتہ بلیئرڈ اور گولف سے انہیں دلچسپی تھی۔ جب مصروفیات کے باعث وہ گولف کے لیے وقت نہ نکال سکتے تو بلیئرڈ سے دل بہلاتے۔ ایک سوانح نگار نے انہیں گھڑ سواری کا شوقین لکھا ہے، مگر یہ بھی درست نہیں، یہ بھی غلط ہے کہ ان کے والد کے استبل میں عمدہ نسل کے گھوڑے تھے۔ کراچی میں گھڑ سواری کا رواج عام نہ تھا۔ گھوڑا ویسے بھی وہاں وکٹوریا یا بھگی کے سوا کم ہی نظر آتا۔ کراچی میں اونٹ گاڑی اور گدھا گاڑی کا رواج تھا۔ پھر جناح پونجا کو استبل میں گھوڑے رکھنے کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ ہاں، یہ بات درست ہے کہ قائد اعظم موسم گرما میں پہاڑ پر جاتے
تو کبھی کبھار گھوڑے پر سواری کر لیتے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ شاہ سوار یا گھڑ سواری کے ماہر تھے۔ قائد اعظم نے اپنی محنت اور قابلیت کے بل پر کافی روپیہ کمایا۔ وہ بہت ٹھاٹھ سے رہا کرتے تھے، دل کھول کر روپیہ خرچ کرتے مگر پس انداز بھی کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے ساحل سمندر پر ایک جسٹس کا بنگلہ کرائے پر لیا تھا۔ یہ 1906 کی بات ہے، مگر پھر 1914 میں انہوں نے مالا بار کے مہنگے رہائشی علاقے میں ایک شاندار کوٹھی خرید لی اور بعد میں اسی علاقے میں کئی فلیٹ بھی خریدے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں دولت اکٹھی کرنے اور جائیدادیں بنانے کا لالچ تو نہ تھا، مگر آسائش زندگی کے لیے وہ معقول سرمایہ کاری کرنے کے قائل تھے۔ قائد اعظم کے بارے میں افسانے اور کہانیاں بنانا یوں بھی مناسب نہیں کہ وہ انتہائی سادہ اور حقیقت پسند انسان تھے۔ ہمیشہ کھری اور دو ٹوک بات کرتے، لگی لپٹی کے بغیر منہ پر سچ کہنے سے کبھی گھبراتے نہیں تھے۔ وہ مبالغہ آمیزی، لفاظی اور رنگ آمیزی بھی ناپسند کرتے تھے۔ ساری عمر وہ صرف مسٹر محمد علی جناح رہنے پر قانع رہے، نہ سرکاری خطاب قبول کیا، نہ علامہ، مولانا اور مجاہد کہلوانا پسند کیا۔ ایک بار جلسے میں کسی نے انہیں ممبئی یونیورسٹی کا فارغ التحصیل بیان کیا تو قائد اعظم نے اسی وقت اپنی تقریر میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اب میں کسی یونیورسٹی یا کالج کا طالب علم نہیں رہا۔ اس سے ان کی سچائی کے علاوہ ان کی خود اعتمادی بھی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ کہ وہ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں تھے۔ ان کی زندگی کے متعلق ایک کتاب میں درج ہے کہ جب انہوں نے رتی جناح سے شادی کی تو یہ سول میرج تھی اور ان کی بیگم کو 30 لاکھ روپے کا جہیز ملا تھا۔ یہ قطعاً خلاف حقیقت بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی بیگم نے والد کی مرضی کے خلاف مسلمان ہو کر قائد اعظم سے شادی کی تھی، اس لیے جہیز کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ سول میرج والی بات بھی درست نہیں۔ قائد اعظم کا باقاعدہ اسلامی طریقے سے نکاح ہوا تھا۔ اس عقد کا رجسٹر میں باقاعدہ اندراج ہوا اور یہ بھی لکھا ہے کہ محمد علی جناح نے اپنی دلہن کو 1,01,000 روپیہ بطور تحفہ دیا، جبکہ مہر 101 روپیہ مقرر ہوا تھا، جس کا باقاعدہ اندراج ملتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ شکریہ۔